السلام علیکم پنجم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب بعد لکھیے۔ نمبر 1، قرآن پاک کو کتاب کامل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سنت کے معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یا جن سے روکا یا انہیں صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری اور جامع کتاب قرآن مجید اپنے محبوب اور انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا اور دین بھی مکمل ہو گیا، اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، تو کسی شریعت کی بھی اب ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل انسان اور قرآن ایک کامل کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور قرآن کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو ان میں زندگی کے ایک ایک پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، اور قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کسی اور رہنما کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، قرآن پاک جو ہے وہ کتاب کامل ہے، کیونکہ اس میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اس میں جو رہنمائی ہے اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب ہمیں کسی دوسری شریعت یا کسی دوسرے رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہے اور قرآن پاک کتاب کامل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی 3 عادات مبارکہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی غم میں سینہ کو بھی کرتے اور نہ خوشی میں کہکے مارتے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، سنت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت احکامات قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمارے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں حکم پر عمل ناممکن ہے، یعنی قرآن نے جو اصول متعین کیے ان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن میں نماز کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن ہمیں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں، اس لیے ہمیں قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلام میں نجات کا ذریعہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے،
اور جو کوئی اس سے ہٹ کر عمل کرے گا وہ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جان لیا تو قرآن کی تعلیم کو جان لیا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کالم ملائیں گے۔ سب سے پہلا ہے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چراغ ہیں جن کی روشنی میں چل کر راہ نجات ملتی ہے۔ نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ پاک کے فرشتے بھی۔ نمبر 3 ہے، جب بھی آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کے اول و آخر درود شریف پڑھیے۔ نمبر 4 ہے، جب دعا درود کے ساتھ مانگی جائے تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ نمبر 5 ہے، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ بھیجا وہ بدقسمت ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے ہمارے نبی کا نام سنا اور درود نہ بھیجا وہ انسان بدقسمت ہے۔ نمبر 6، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور نمبر 7 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 3، جملے مکمل کیجئے۔ تو یہ مناسب الفاظ کی مدد سے ہم یہ جملے مکمل کریں گے۔ نمبر 1 ہے، خوشی، غم، غصہ، امیری، فقیری، ہر حال میں قرآن پاک میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمارے اوپر چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی وقت ہو، قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میانہ روی اختیار کریں۔ نہ ہی تو خوشی کے وقت اتنا زیادہ خوش ہو جائیں کہ آپ سمجھیں کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، اور نہ ہی غم کے وقت خود کو اتنا گرا لیں کہ آپ سمجھیں کہ میں دنیا کا بدقسمت انسان ہوں۔ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ غم اور خوشی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے کے بارے میں بھی قرآن اعتدال رکھنے کو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پاک ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اسلام میں بھوک سے زیادہ بہت پیٹ بھر کر کھانا بھی اس لیے منع ہے کہ کسی بھی معاملے میں انتہا کر دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اور نمبر 4 ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی کہ ہمیں ہر قسم کے حالات میں میانہ رویہ اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، درمیانی راہ اختیار کرنی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔